سوچا کبھی ہم نے؟ آج کہہ دیتا نہیں میری ابا سے بنتی نہیں ہے. اگر تیری ابا سے نہیں بنتی تو سمجھ لے تیری اللہ سے نہیں بنتی ہے. یہ سیدھی بات. میں اس لیے کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو عالم دین بناؤ تاکہ آپ کا بڑھاپا اچھا ہو جائے. یہ دارالعلوم محبوب سبحانی یہ بلا وجہ کی عمارت نہیں. یہ جو آج 9 فارغ ہوئے ہیں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہ فاقے کے ساتھ تو مر سکتے ہیں, ماں باپ کی ناراضگی کے ساتھ نہیں مر سکتے ہیں. پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں, اس لیے کہ ہمارا قرآن ہمیں اتنا سکھا دیتا ہے کہ مر جانا لیکن باپ سے کبھی ناراضگی مول مت لینا. کم سے کم اتنا تو بیٹوں کو دے دو. ہم نے انجینئروں کی اولاد بھی دیکھی ہے, ہم نے ڈاکٹر اولاد بھی دیکھی ہے, ہم نے MBBS اولاد بھی دیکھی ہے, ہم نے بڑے بڑے وکیل دیکھے ہیں, ججز دیکھے ہیں جن کے ماں باپ کو ہم نے بڑھاپے میں روتا دیکھا ہے. لیکن یہ 6,000 روپے کمانے والا قرآن کا حافظ, یہ 5 وقت نماز پڑھا کے 7,000 مہینے میں لانے والا حافظ, خدا کی قسم جب گھر آتا ہے نا تو باپ کھڑے ہو کے استقبال کر کے کہتا بیٹے بھلے پیسے کم لایا گئے لیکن نیکیاں بھر بھر کے لایا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت یہ سب سے بڑی دولت ہے جی, یہ سب سے بڑی دولت ہے. بلا وجہ ماں باپ اپنی اولاد کو دین کے نام نہیں کرتے. اصل آخرت کی زندگی ہے. کون سی زندگی ہے بولیں زور سے ہے, اور زور سے. پیچھے والے کیوں نہیں بول رہے؟ مسئلہ خراب ہے کوئی یا اتنی ٹھنڈ لگ گئی ہے کہ زبان نہیں کھل رہی ہے؟ اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے. اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی نا تو میرا حسین 6 ماہ کے اصغر کو کبھی شہید نہ کراتا. اگر آخرت کی زندگی اصل نہ ہوتی تو سیدہ زینب نے اپنے لال دین کے لیے نہ دیے ہوتے. اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو حضرت امام حسن نے اپنے بیٹے حضرت قاسم کے گلے میں قربانی کا تمغہ نہ ٹانگا ہوتا. اگر آخرت اصل نہ ہوتی تو میرا حسین اکبر کے کلیجے سے برچھی نہ نکالتا. بتا دیا ان ساری قربانیوں کے آخرت اصل ہے. آخرت زور سے اصل ہے. اپنے بچوں کو دین کے نام کر دو. بیٹوں سے گزارش ہے خدا را باپ کے خلاف کبھی کھڑے نہ ہونا. باپ وہی کامیاب نہیں جو حسن بصری ہو, باپ وہی کامیاب نہیں جو اپنے وقت کا جعفر طیار ہو. ہر باپ اولاد کے حق میں یہ درجہ رکھتا ہے کہ 70 ولی بیٹھ کر کے اگر ایک طرف بد دعا کرنے لگ جائیں, ماں باپ دعائیں دینے لگ جائیں تو اللہ ولیوں کی تو ٹال سکتا ہے, ماں باپ کی نہیں ٹالا کرتا ہے. آج یہ ضروری ہے ہم اپنے گھروں میں اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کریں. بھائی بھائی کا دشمن ہے, معاف کیجئے گا, ہمارے گھر پہ پولیس بعد میں آتی ہے, ہمارے گھر کا بندہ ہمارے خلاف پہلے FIR کرتا ہے. یہ کڑوی سچائی ہے. اور رونا اسرائیل کا ہے, رونا RSS کا ہے, رونا بجرنگ دل کا ہے. بھائی سب سے خطرناک تو ہمارے لیے ہم ہیں. لا کے رکھ لو پھل کاٹنے کا چاقو. ایک پولیس والے نے بیان دیا تھا کہ تمہاری مخبری کرنے والے یہ وہ لوگ ہیں جو 500 روپے میں بک جایا کرتے ہیں. آج یہ ہماری کنڈیشن ہے. جن لوگوں کے ایمان کو بادشاہت کی کرسی نہ خرید سکی, پوری زندگی کا سودا نہ خرید سکا, آج وہ 500 ٹکے پہ بک جاتے ہیں. اگر ایک ہوم گارڈ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے اور سناؤ کیا چل رہا, کہہ رہا کام کی بات بتاؤں, ہمارا جو چچیرا بھائی ہے نا وہ اتنا بڑا چاقو لے کے آیا, ایک کندھے پہ ہاتھ آ جائے, سچ ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, جھوٹ پھنسایا کرتے ہیں. اسلام کسی فساد کی اجازت نہیں دیتا, اسلام قتل ناحق کی اجازت نہیں دیتا, اسلام نے حدوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا, اسلام ان لوگوں پہ حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا جو اسلام کے خلاف نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات؟ لیکن ہم تو اپنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے, ہم تو اپنوں کے خلاف کھڑے ہو گئے. جتنے مقدمے ملیں گے تمہیں ہمارے لوگوں کے خلاف ملیں گے. خدا کرے یہ بات سمجھ میں آ جائے. خدا را اگر نفرتیں ہو گئی ہیں تو معافی تلافی کر لو, معافی تلافی کر لو. حضور کے ایک صحابی کو پکڑا گیا, حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ پکڑے گئے, ٹانگا گیا. جانتے ہو جب ٹانگا گیا تو ان سے کہا گیا تھا سنو کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہاری جگہ پہ تمہارا نبی ہو اور تمہاری جان بچ جائے؟ تو جانتے ہو انہوں نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا بڑی بات تم نے کر دی, یہاں تو جان کی قربانی کی بات کرتے ہو. کہا کہ اللہ مجھے اگر کروڑوں بار زندگی دے, میں اسی طرح ٹانگا جاؤں, اسی طرح بار بار کاٹا جاؤں, میں تب بھی یہ گوارا نہیں کروں گا میرے محبوب کے پیر میں ایک کانٹا بھی چھپ جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میری کروڑوں زندگیاں اس تکلیف میں قربان جو ایک کانٹے کے ذریعے میرے محبوب تک پہنچے. یہ ایمان تھا ان کا. تیروں سے چھلنی کیا گیا. کہا آخری بار میرا رخ میرے حضور کی طرف کر دو تاکہ جاتے جاتے آخری بار اپنا دیار سے اپنا حال کہہ کے چلا جاؤں. یہ عشق تھا ان کا. اور آج ایک چائے پہ بک جاتے ہیں, ہر تھانے کے آگے 4 ٹھلوے ٹہلتے رہتے ہیں, کام نہ ہوتا ہو تو ہم کراتے ہیں.
دلال بیٹھے رہتے ہیں بچوں کو حلال کھلاؤ حلال، ورنہ بڑھاپے میں وہ جوتا چلائیں گے کہ کسی پیر کا تعویذ تمہارے بیٹے سے تمہیں نہیں بچا سکتا ہے۔ بے شک، واہ واہ، ہاں جی پیر صاحب کہہ رہے 1199 پہ دے، ایسا تعویذ کروں گا للہ تیرے پیچھے پیچھے پھرے گا، اس کا للہ خود اس کے خلاف کھڑا ہے۔ واہ ہم اندھے ہو گئے۔ واہ واہ، گھروں میں وقار سکون تعویذوں سے نہیں آنا ہے، حضور کے دیے ہوئے دین سے آنا ہے۔ بے شک، کیسے آئے گا حضور کے دیے ہوئے؟ زور سے، حضور کے دیے ہوئے دین سے آئے گا، جو مصطفیٰ نے عطا کیا ہے اس دین کے ذریعے ہمارے گھروں میں سکون آئے گا۔ ہم سکون ڈھونڈتے پھر رہے ہیں، کہہ رہے نیند کی گولی دے دیے ذرا، کیونکہ بیوی سے ایسا جھگڑا ہوا ہے نیند نہیں آنی، دوا کھا کے بے ہوش ہوگا نیند پھر بھی نہیں آنی ہے۔ کہا پھر کیسے آنی ہے؟ کہا سن، پھر وہ کرنا جو میرے نبی نے کیا ہے، وہ کر جو ہمارا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اگر نیند نہیں آتی تو وضو کر، 2 رکعت نماز ادا کر، پھر لیٹ، تجھے لیٹنے میں دیر لگے گی، رب کو دل کو قرار دینے میں دیر نہیں لگے گی۔ جدھر سکون لینا تھا لیا ہی نہیں، اور ملتا کدھر سے، کبھی مدرسے گئے ہی نہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے، معاف کیجئے گا، کتنے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ یہ مدرسے ہو بند ہونے چاہیے، کتنے لوگ کہتے ہیں مدرسے بند ہونے چاہیے۔ مولویوں کے کھانے کمانے کے طریقے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں اس مدرسے میں میرے خیال سے تقریباً 9 لوگوں کا اسٹاف ہے۔ کیوں کر سکتے؟ کتنے؟ زور سے بولو، کتنے لوگ ہیں؟ سارے بولیں کتنے؟ پیچھے والے بھی سن رہے ہیں میری بات، کتنے لوگ ہیں؟ 9۔ قاری صاحب قبلہ، روح رواں، بے پناہ قربانیاں، محبت حضرت کی اور ان کے پورے اسٹاف کی، ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ بڑے بڑے اداروں سے 1-2 فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کے دارالعلوم محبوب سبحانی نے 9 حافظ قرآن آپ کو دے دی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کتنے دیے؟ 9 دیے۔ پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں سارے پیار کرنے والے نہیں ہوں گے مدرسے کو، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بنیاد کھسکانے کی سوچتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا نور خدا کے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ واہ واہ واہ، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ ہے جی، یہ چلتا رہے گا، اور یہ آج کی نہیں ہے پیداوار مدرسے، یہ قاری صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں، یہ قاری نثار صاحب کے ذہن کی پیداوار نہیں، یہ علماء کے دماغ کی پیداوار نہیں۔ مدرسے اتنے ہی پرانے ہیں جتنے مصطفیٰ جان رحمت کی تاریخ پرانی ہے۔ واہ واہ، یاد رکھیے گا یہ جو 9 ہیں، 9 محفل میں ان کے ابا بھی ہوں گے، بھائیے بھی ہوں گے، اگر اچھے اخلاق والے ہوئے تو چچا بھی ہوں گے، اگر حسد جلن نہ ہوگا تو تاؤ بھی آئے ہوں گے، اگر چغل خوری کم ہوگی تو خالہ اور پھوپھیاں بھی آئی ہوں گی، ہوں گے کہ نہیں حضرت؟ یہ بولو۔ لیکن یہ تمہارے بیٹے بعد میں، بھتیجے بعد میں، پوتے بعد میں، بھائی بعد میں، لاڈلے بعد میں، محمد عربی کے چہیتے اور پیارے یہ پہلے بن چکے ہیں۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، واہ واہ، یاد رکھیے گا یہ مصطفیٰ کے پیارے۔ میں نے عمارت دیکھی، کلیجہ ٹھنڈا ہوا۔ حضرت نے ارادہ بتایا آنے والے دور میں ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو نرسری اسکول میں تبدیل کریں گے، ایک عظیم عمارت مدرسے کے لیے بنائیں گے۔ یقین کریں آپ کے دارالعلوم مینائیہ میں گیا، اتنا کلیجہ ٹھنڈا ہوا، خدا کی قسم میرے دل سے دعا نکلی کاش ہمارا ہر ادارہ ایسا ہی ہو جائے۔ واہ واہ واہ، جنہوں نے دیکھا ہے وہ تائید کریں گے، ہمارے ادارے اتنے اچھے ہونے چاہیے، بے شک، صفائی کا خیال مکمل ہونا چاہیے، طور طریقے رہن سہن بہت عمدہ ہونا چاہیے، لیکن کب ہوگا؟ جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا، جب ہمارا تعاون اچھا ہوگا۔ گھر وہی زیادہ خوبصورت نظر آتے ہیں جن کی انکم اچھی ہوتی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا ہے نا؟ ممبئی میں جا کے کباڑا بیچا، لمبا کام کیا، پیسہ اچھا ہو گیا، بہرائچ گونڈا بستی میں آ کے بلڈنگ بنا دی ہے، بھلے ہی سیکنڈ ہینڈ گاڑی لے لی، لیکن کہلائے تو سیٹ گئے نا۔ پیسہ ہوتا تو رنگت بدل دیتا ہے، اصل کیا ہے؟ سرمایہ، پیسہ، انکم، یہ اثر ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا پہلے صرف زکوٰۃ مدرسوں کو ملتی تھی حضرت، اب تو زکوٰۃ بھی پیر صاحب لے جاتے ہیں۔ ایک پیر صاحب کو دیکھا کھال اکٹھی کرتے گھوم رہے تھے قربانی کی، یہ دن امت کو دیکھنے تھے، یہ جنت میں لے کے جائیں گے جو کھالے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ ایسے مریدوں کی کہانی ہے، خود پیر صاحب پڈے بن جاتے ہیں اسے کھینچنے کے چکر میں۔ بابا ہماری قوم کے یہ امام، یہ مدرسہ پڑھانے والے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایک رات میں بستر پہ لیٹ کے بٹن دبا کے حافظ بنائے گئے ہیں؟ ایک رات میں کچھ دم کر دیا اور حضرت بابا فرید کی طرح سارے حافظ بنا دیے گئے؟ ایسا نہیں ہوا کہ کسی پہ 3 سال کی محنت لگی ہے، کسی پہ 4 سال کی محنت لگی ہے، کسی کے لیے 2.5 سال استاد نے رت جگہ کیے ہیں، کسی کو 3 سال تک 3 بجے رات کو اٹھا کر کے پڑھایا گیا ہے، تب جا کے رب نے یہ مقام عطا کیا ہے۔ نہیں ابھی نہیں، ایسے بھی نہیں حافظ کو یہ رتبے ملے ہیں، بلکہ سنو، جب ہمارے بیٹے سردی کے موسم میں صبح اٹھ کر کے گیزر
کہ گرم پانی سے وضو کرتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تب یہ قرآن والے 3 بجے رات کو اٹھ کر کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے یہ مخملی گدوں پہ نہیں بیٹھا کرتے ہیں، VIP قالین نصیب نہیں ہوتی ہے، بلکہ ایک ڈھاٹ کے پٹے پہ بیٹھ جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ہے تو مسجد کے ٹھنڈے فرش پہ قرآن لے کر کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ خدا کی رحمتیں ان پہ برسا کرتی ہے۔ ہم نے تاریخ کے وقت پلٹ کے دیکھا ہے، خدا کی قسم مکھن پراٹھے کھانے والے اتنا کامیاب نہیں ہوتے ہیں جتنا دال کھانے والے، کم نمک مرچ کے کھانے والے کامیاب ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے دعوے کیے تھے جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ چاند تک پہنچ گئے ہیں، جنہوں نے مکھن پراٹھے کھائے ہیں وہ آسمانوں تک چلے گئے ہیں۔ میں نے کہا سن، تجھے مبارک ہو مکھن پراٹھے، تیرے مکھن پراٹھے والے چاند تک جانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جو دال چاول کھاتے ہیں وہ چاند تک نہیں بلکہ چاند بنانے والے خدا تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، واہ 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 واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد، لگو ان سے، بہت جڑ جاؤ ان سے۔ ایسے نہیں بڑی محنتیں لگی ہیں، اور یہ طلبہ بیٹھے ہیں نیچے سے اوپر تک جتنے بیٹھے سب سے گزارش کروں گا، پیر ہاتھ پکڑ کے ایک بار کہتا میں نے تجھے بغداد والے کے حوالے کیا، ٹھیک ہے جی، ایک بار کہتا ہے تو ہم ہر سال اس سے 500 روپے کا مسافہ کرنا واجب سمجھتے ہیں۔ اور ایک استاد، طلبہ سنیں میری بات، پیر سے ہر سال میں 500 روپے کا مسافہ کرنا لازم سمجھتے ہیں، اور ایک استاد جو مٹی کے ڈیلے کو سونا بنا دیتا ہے، ہم کبھی سال نہیں 10 سال میں بھی اس کی گلی کا چکر لگانا نہیں چاہتے۔ آپ کو میں بتا دوں یہ رتبے اگر آپ کو ملے ہیں تو گھٹنے رگڑنے سے نہیں، استاذ کے جوتے اٹھانے سے ملے ہیں۔ میں طلبہ سے گزارش کروں گا آپ کہیں بھی چلے جائیں، اللہ کرے آپ کے مقدر بلند ہوں اور آپ اعلیٰ سے اعلیٰ زمین پہ بیٹھ کر کے حضور کے دین کی خدمت کریں، لیکن آپ جتنے چاہو بڑے ہو جاؤ، کبھی استاذ کے سامنے بڑے ہونے کی کوشش مت کرنا، ورنہ جو رب بنانا بڑا بنانا جانتا ہے وہی رب گھٹانا بھی جانتا ہے، یہ خیال رکھیے گا۔ اور وہی طلبہ، وہی شاگرد اعلیٰ رتبے پہ فائز ہوتے ہیں جو استاذ کی جوتیاں جتنی زیادہ اٹھایا کرتے ہیں۔ اگر سارا علم کتابوں سے آتا نا، سارا علم اگر کتابوں سے آتا تو پھر استاذ کی ضرورت نہیں، آج ہر فن کی کتاب آپ کی آسان زبان میں موجود ہے، سارے گھر بیٹھے مولوی ہو جاتے، لیکن آج تک میں نے کسی کو گھر بیٹھے مولوی ہوتے نہیں دیکھا ہے۔ پتہ چلا خالی کتابوں کا کمال نہیں، استاذ کی نظر عنایت کا کمال ہوتا ہے۔ اور ان بچوں کے جو ماں باپ ہیں ان سے کہوں، کئی بار ہوتا ہے کہ ایک جوڑا اور 500 روپے دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے استاذ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سب سے بڑی قسم میں نے اٹھائی ہے، جو احسان آپ کے بیٹے کو حافظ بنا کے اس علماء کی جماعت نے کیا ہے نا، اس کے بدلے میں اپنے جسم کی کھال اتار کے اس کا جوتا بنا کے بھی اگر استاذ کو پہنا دو پھر بھی اس احسان کا بدلہ عطا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو سب سے میری گزارش ہے اپنے حقوق کو پہچانے، باپ بیٹے کو حق کو پہچانے، بیٹا باپ کے حق کو پہچانے، استاد شاگرد کو پہچانے، شاگرد استاد کو پہچانے، ماں بیٹی کے رشتے کو سمجھے، بیٹی ماں کے رشتے کو سمجھے، بھائی بھائی کے رشتے کو سمجھے، بہن بھائی کے رشتے کو سمجھے، اور ایسے ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ، ایسے اکٹھے ہو جاؤ کہ دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے جیسا 1450 سال پہلے نبی نے کھڑا کر دیا تھا، آج بھی امت اسی طرح سے کھڑی نظر آ رہی ہے۔ کریں گے انشاءاللہ محبت ایک دوسرے سے۔ بیٹیوں سے گزارش ہے، خدا کی قسم 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ زندگی میں کچھ نہیں رکھا ہے، مر جانا ہے، زندگی ایسی گزار کے جاؤ کہ قبر میں پہنچو تو تمہاری قبر کو خدا اپنے کرم سے پہلے جنت کا ایک باغیچہ بنا ڈالے۔ نوجوانوں سے گزارش ہے ایسی زندگی گزار کے جاؤ، جب انتقال ہو تمہارا جنازہ نکلے لوگ پوچھیں کون جا رہا ہے، کس کی میت ہے اور کیسی زندگی جی کے گیا ہے، تو لوگ بھلے تیری تعریف کریں یا نہ کریں، تیرے جنازے کی خوشبو یہ اعلان کرتی چلے، لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کے عطا کردہ فرامین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، بس جو ہے اغلاط ان کو معاف فرمائے۔ رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ، پھر ہوگی ملاقات، چمن رہا پھول کھلیں گے، زندگی رہی۔ سبحان اللہ۔ کدھر ہیں عالم بھائی؟ جلوہ تو دکھاؤ ان کا، کون سے والے؟ سبحان اللہ، کھڑے ہو ذرا ایک منٹ۔ کیا بات ہے، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں۔ پرانا جلسہ ہے تو انہوں نے سوچا مدرسے کو ایڈ کر دیں تاکہ مدرسے کے جلسے کو خرچہ بچ جائے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک بندہ محفل میں سے ذرا نعرہ لگا دے، سبحان اللہ، لگائے کوئی کھڑے ہو کے ایک نعرہ۔ سلامت رہیں جیو آپ۔ سبحان اللہ، اللہ برکت عطا کرے۔ یہ دیکھیے گا میں عرض کر دوں کہ بھرے سمندر سوکھتے نہیں، دینے والے کبھی چوکتے نہیں ہیں۔ ماشاءاللہ حضور کے مدینے جا رہے ہیں، لیکن اتنا اچھا کام کر کے جا رہے ہیں، حضور کی جالیوں پہ پہنچیں گے اور حضور کہیں گے میرے لیے کیا لے کے آیا ہے، تو
تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں محبوب تیرے قرآن کے 9 حافظ بنے تھے، ان کے جشن کا خرچہ میں اٹھا کے آ گیا ہوں۔ کچھ تو تحفہ لے کے جائیں گے نا، کچھ تو تحفہ۔ ایسے بھی حاجی ہیں جو یہاں سے سامان بیچنے لے کے جاتے، ایئرپورٹ پہ پکڑے جاتے، پھر رگڑے جاتے، پھر ذلیل ہو کے آتے، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے ہیں جی۔ تو یہ جائیں گے عالم بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے، حضور کے روزے پہ پہنچو گے، حضور کہیں گے کیا لایا ہے؟ حضور تیرے مہمان تھے، ان کا جو خرچ تھا وہ اپنی طرف سے اٹھا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، میں جشن قرآن منا کے آیا ہوں، اور محبوب تیرے گھر کی ذمہ داری نبھا کے ہماری گردنوں میں نہیں رہ گیا ہے۔ آج بہت کنگال ہو گئے ہیں، اور ہماری اس لاپرواہی کا نتیجہ آپ جانتے ہیں؟ معاف کیجئے گا، ایک ابھی کچھ دن پہلے کی نیوز ہے، 2-4 دن پہلے کی نیوز ہے، کسی برقعے والی لڑکی کو کسی داڑھی ٹوپی والے لڑکے نے ایک غیر مسلم کے ساتھ دیکھا، تو اس کا خون کھول گیا، اس کا ہاتھ اٹھ گیا، پلس اس پہ کیس ہو گیا، وہ جیل چلا گیا۔ میں ایک سوال بیٹیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے قدم آخر ایسے کیوں اٹھتے ہیں جس کی وجہ سے غیرت مند بھائی کے خون میں ابال آ جاتا ہے؟ آخر کب تک تم اپنے بھائیوں کی تباہی کا سبب بنتی رہو گے؟ آخر وہ کون سا دن آئے گا جب تم بھی اپنے کنیز فاطمہ زہرا ہونے کا حق ادا کر کے دکھاؤ گی؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اگر تمہیں شریعت کی حدیں توڑنی ہے تو پھر تمہیں نقاب پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ پھر تمہیں برقع پہننے کا حق کس نے دیا ہے؟ نقاب پہننے کا حق اس کو ہے کہ جس کے کردار میں خاتون جنت کے جلوے نظر آئے اور گفتار میں مصطفیٰ جان رحمت کی سیرت نظر آ رہی ہے۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ۔ آج ہو کیا گیا؟ واہ واہ واہ، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو وہی نقاب والی، جس ہوٹل میں پکڑی جاتی ہے نقاب والی، کم سے کم اس لباس کو تو بخش دو جو غیروں میں اور اسلام کی شہزادیوں میں فرق پیدا کرتا ہے۔ اگر تم نے غیرت کی چادر اتار دی ہے تو کیا فرق پڑتا کہ 3-4 میٹر کا کپڑا پہنو یا نہ پہنو؟ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے آ کر کے؟ معاف کیجئے گا، اگر کسی عالم سے ذرہ برابر بھول ہو جاتی ہے پوری قوم پیچھے پڑ جاتی ہے اس کے آ کر کے، اور ہم نے جو ستم کیے گئے، آج بے غیرتی کی انتہا ہو گئی۔ آج بیٹی بھاگتی ہے، صبح مسجد میں جا کے باپ کہتا جی میں کیا کروں، مجھے کیا مطلب، گئی تو گئی۔ اگر مولوی ننگے سر پانی پی لے تو پوری قوم کی تباہی کا مٹکا اس کے سر پھوڑ دیا جاتا ہے کہ قوم ان کی وجہ سے برباد ہے۔ نہیں، خدا کی قسم، قوم جب برباد ہو رہی ہے وہ آپ کی تربیت کی بنیاد پہ برباد ہو رہی ہے۔ آج بے غیرتی کی انتہائی نہیں تو کیا ہے کہ کل رات بیٹی بھاگی ہے، نکلتے ہی صبح کا سورج باپ کہتا ہے میں کیا کر سکتا تھا، میں نے پالا پوسا، چلی گئی لو میں اعلان کر دیتا ہوں، اس سے میرا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ یہ اعلان دکھاوے کے لیے کیا جاتا ہے۔ معاف کیجئے گا، ہم اسے غیرت نہیں کہتے ہیں، ہم تو اسے بے غیرتی کہتے ہیں۔ آپ کی تربیت میں یہ کمی کہاں سے آ گئی ہے؟ یقیناً یہ آپ کے غلط لقموں کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کی بیٹی آپ کے منہ پہ کالی پوت کے جاتی ہے تو خطا بیٹی کی نہیں ہے، خطا آپ کی بھی ہے، کیونکہ جب بیٹی نے ہوش سنبھالا تھا آپ نے دنیا اور سماج کے حساب سے اس کو ننگے کپڑے پہنائے تھے۔ کاش کیا کی اچھا ہوتا جب تم نے بیٹی کو پہلا جوڑا لا کر کے دیا تھا تو ہاف آستینوں والا نہ کی، بدیوں والا نہ کی، بنیان والا نہ کی، بلکہ فلاسطین والا، گردن گلے والا، پورے سر کو چھپانے والا لا کے اگر لباس دے دیا ہوتا اور بیٹی کو بچپن میں سکھاتے بیٹی دنیا کو دیکھ کے زندگی نہ گزار، اگر زندگی گزارنی ہے تو خاتون جنت فاطمہ زہرا کو دیکھ کے گزارنی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ۔ واہ واہ واہ، بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ خدا کے واسطے نوجوانوں، کوئی مولوی آپ کے دروازے پہ پہرا دینے نہیں آئے گا، اور نہ یہ ڈیوٹی ہے کہ نماز بھی پڑھائے اور آپ کے دروازے پہ بیٹھ کے پہرا دے۔ اپنے گھر کا پہرہ دار آپ کو بننا پڑے گا۔ جو غیرتیں مردہ ہو گئی ہیں انہیں زندہ کرنا پڑے گا، انہیں زندہ کرنا پڑے گا۔ آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے باپ کی غیرت کا عالم یہ ہوتا تھا، اگر بیٹی کو طلاق ہو جاتی تھی تو 8 دن گھر سے نہیں نکلتا تھا، یہ حال ہوتا تھا باپ کی غیرت کا۔ آج باپ کھڑے ہو کے کہہ رہے چھوڑ میری بیٹی کو، تو ہوتا کون ہے؟ چھوڑ میری بیٹی کو۔ اس سے بڑی بے غیرتی اور کیا آ سکتی ہے؟ اس سے بڑی بے حیائی کیا آ سکتی ہے؟ سوچے تو صحیح، ہم یا یہ پوری جماعت یا اتنی اور لوگ کسی ایک بستی میں جا کے اکٹھے ہو جائیں پھر بھی کسی کے گھر پہ پہرا نہیں دے سکتے۔ اور یاد رکھیے، جب غیرت کی دیواریں گر جاتی ہیں نا تو پھر سیمنٹ کی دیواروں سے عزتوں کی حفاظت نہیں ہوا کرتی ہے۔ ہاں، اگر غیرت کی سرحدیں اونچی ہوں گی تو پھر خدا کی قسم کسی دیوار کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔
یہ ضروری ہے. ابھی قاری صاحب قبلہ نے, مولانا مذکر صاحب قبلہ نے یہ ابھی ایک حال بتایا تھا ایک بیٹی کا کہ جس کے سامنے قرآن کی بے حرمتی کرنے کی کوشش کی گئی تھی. کہ آج وہ غیرت والی بیٹیاں ہیں. آج ایک کلمہ پڑھنے والا کہتا بہن اس سے تیرا کیا رشتہ, تو وہ کہتی تو ہوتا کون ہے مجھے روکنے والا, میرا جسم میری مرضی, میں جوان ہوں, اپنی مرضی کی مالک ہوں. نہ بیٹی تجھ سے کس نے کہہ دیا, جب تم نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ تو نہ جسم کے تم مالک رہے نہ زندگی کے تم مالک رہے. روٹی ضرور کھاؤ گے لیکن زندگی تمہیں مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق گزارنی پڑے گی. واہ 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 واہ. یہ جنت کسی تھالی میں رکھا ہوا نوالا نہیں, جو جس کا ہاتھ پہنچے گا اٹھا لے گا. جنت اسی کو ملے گی جس سے خدا بھی راضی ہوگا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہوگا. واہ واہ واہ, زندہ باد زندہ باد. اس لیے اسے حاصل کرنے کے لیے قربانیاں پیش کرنا پڑیں گی. آج بیٹی کہہ دیتی ہے تم کون ہوتے ہو سمجھانے والے, کون ہوتے ہو تم سنانے والے, کون ہوتے ہو تم روکنے والے, میری مرضی. کتنی بہنوں نے سگے بھائیوں کے خلاف مقدمہ کر دیا. میری بیٹی تجھے غیرت کا واسطہ ہے, جب بھی تیرے قدم بہکنے لگ جائیں کسی کو دیکھنا یا نہ دیکھنا. تیرے بھائی نے پوری زندگی تیرے لیے پردیس میں کاٹ دی, بھلے اس کے اس جدائی کا خیال نہ آئے. تیرے باپ نے پوری زندگی مزدوری میں اس لیے کاٹ دی تاکہ میری بیٹی کو کسی کے برتن نہ دھونے پڑے. بھلے باپ کی اس قربانی کا تجھے خیال آئے یا نہ آئے, ماں نے تجھے اٹھا اٹھا کے کھانے کھلائے, بھلے ماں کی ممتا کا تجھے پاس رہے یا نہ رہے. اگر تیرے قدم بہکنے لگ جائے تو کچھ یاد کرنا یا نہ کرنا, مگر زہرا کے بابا کی قربانیاں یاد کر لینا, حسنین کے نانا کی قربانیاں یاد کر لینا. اگر بھول گئی ہو تاریخ کا یہ باپ تو میں تمہیں یاد دلا دوں, تمہاری تو اوقات کچھ بھی نہ تھی. اسی ہندوستان کے اندر تمہیں شوہر کی چتا پہ زندہ جلا دیا جاتا تھا. اگر جینے کا ادھیکار کسی نے دیا ہے تو اسلام نے دیا ہے. جب تم پیدا ہوتی تھی تو پیدا ہوتے ہی تمہیں قتل کر دیا جاتا تھا, تمہیں منحوس سمجھا جاتا تھا. میرے نبی نے آ کر کے سیدہ کائنات, سیدہ طیبہ طاہرہ, عابدہ ساجدہ تقیہ نقیہ, راکعہ ساجدہ حافظہ قاریہ, عالمہ فاضلہ, سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ زہرا کو سینے سے لگا کے کہا تھا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جب سے آقا نے کہا ہے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, ہر باپ بیٹی کو سینے سے لگا کے فخر سے کہتا لوگوں جیسے فاطمہ نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے, میری بیٹی آج میرے جگر کا ٹکڑا بن گئی. واہ واہ واہ, نعرہ تکبیر. میرے نبی نے فرمایا نہ یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے, آج محمد کو اٹھانے دیا جائے. آج میں اس کا بوجھ اٹھا رہا ہوں. حضور نے لیا, فرمانے لگے بتا کہاں رہتا تیرا مالک. بچی نے اشارہ کیا, سنے غور کے ساتھ, بچی نے اشارہ کیا فلاں جگہ پر اس کی پہاڑی کے پیچھے مکان ہے, وہاں رہتا. سرکار فرماتے ہیں چل بیٹی وہاں لے کے چل. اللہ اکبر. بچی آگے آگے, سرکار پیچھے پیچھے, صحابہ پیچھے پیچھے آ رہے ہیں. چلتے چلتے اس یہودی کے مکان کے قریب تک پہنچے. وہ اپنی مکان کی چھت پہ بیٹھا ہوا تھا. اچانک آنے والوں کو دیکھتا ہے, آنکھیں مسلنے لگ جاتا ہے, غور کر رہا ہے. یہ دور سے آنے والی ایک جماعت تو نظر آتی ہے لیکن ایک چہرے کے علاوہ کوئی چہرہ صاف نظر کیوں نہیں آ رہا ہے. سارے چہرے دھندلے ہیں لیکن ایک چہرہ اتنی دوری سے بھی صاف نظر آ رہا ہے. وہ دیکھتا رہا. کچھ دیر ہوئی تو یہ قریب آئی جماعت, اور اس جماعت میں سب سے آگے میرے مصطفیٰ جلوہ گر ہیں. اس نے دروازہ کھولا, کہا کون ہو تم لوگ. آقا کریم نے کہا تھا کہ سن یہ بچی تو خرید کے لایا تھا. کہا ہاں میں خرید کے لایا تھا. آقا کہتے ہیں بتا اسے بیچے گا کتنی قیمت میں. اس نے کہا کون خریدے گا. کہا میں خریدنے کے لیے آیا ہوں. اس نے کہا آپ کا نام کیا ہے. میرے نبی نے کہا میرا نام محمد ہے. کہا باپ کا نام کیا ہے. کہا باپ کا نام عبداللہ ہے. کہا ماں کا نام کیا ہے. کہا ماں کا نام آمینہ ہے. اس نے کہا سعود آباد میں ہوگا. ذرا ٹھہرو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں. اندر گیا, پرانی کتاب اٹھا کر کے لایا, ورق پلٹتا جاتا ہے, مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا جاتا ہے. اور جلوے دیکھنے کے بعد اس نے بلایا اپنے مہمانوں کو, گھر والوں کو, کہا جس کا اعلان ہماری کتابیں کرتی رہی ہیں آج وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے. جس کا اعلان پہلے نبیوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے. سب پریشان تھے کیا کہنا چاہتے ہو. کہا سنو جس آخری نبی کا اعلان ہماری کتابوں نے کیا ہے کہ وہ پیغمبر ہے. کہا تم کو کیسے پتا ہے. کہا ہماری کتابیں بتا رکھی ہیں. میرے نبی نے عطا کی ہے میری بیٹی. اور سن یہ 5 لاکھ جو ایک کمیٹی دیتی ہے نا کسی بھی مسلم لڑکی کو بھگانے کا, یہ 5 لاکھ کی کوئی اوقات نہیں. رب نے جنت میں تیرے لیے وہ انعامات رکھے ہیں. تو رب کو راضی کر کے جنت آ تو صحیح. اس کی رحمت کہتی ہے کہ اگر تجھے حوروں سے حسین نہ بنا دوں تو بات کرنا. یہ تو رب کی رحمت کہتی ہے. تو کالی ہے, تجھ پہ کوئی نظر نہیں ڈالتا, تجھے نکاح کے قابل کوئی نہیں سمجھتا. وہ کہ اس کی رحمت کہتی تو مجھے سجدے کر کے راضی کر لے, میں تجھے جنت میں حسن عطا کر کے راضی کر لوں گا. اس سے بڑی نعمت کدھر ملے گی. یہ 5 لاکھ 6 لاکھ کتنے دن چل سکتے ہیں اور رزلٹ اچھا نہیں ہے. رزلٹ اچھا نہیں ہے. میرا جسم میری مرضی. تو ہوتی کون ہے, ہوتی کون ہے. کتنی بیٹیاں سوشل میڈیا پہ آ کے رو رہی ہیں. ہم اب گھر آنا چاہتے ہیں, ابا ہمیں لے لو, ہمیں بلا لو.
कितनी बेटियों के साथ सितम होते हुए आज सोशल मीडिया का दौर है, दुनिया देख करके अंधी हो गई है। इनके साथ जा रही हो जो तुम्हें यूज करने के बाद कोई ट्रेन की पटरी पे फेंक देगा, कोई टुकड़े करके बैग में फिट करके फेंक देगा, कोई तुम्हारा कीमा बना के नाले में डाल देगा, कोई तुम्हें फ्रिज में पैक कर देगा, कोई तुम्हें कुत्तों को खिला देगा, कोई तुम्हारी बोटियां समंदर में डाल देगा। इन पे भरोसा करके कहती हो हमारा जिस्म हमारी मर्जी है। आज तुझे बताऊं मेरे नबी ने तुझसे कितना प्यार किया है। सहाबा फरमाते हैं हुजूर जलवागर हैं, हमारे बीच आका बैठे हुए हैं, आका हमसे महफ़ गुफ्तगू हैं, हम मुस्तफ़ा की ज़ियारत कर रहे हैं। अचानक में मुस्तफ़ा के लबे मुबारक हिल जाते हैं। आका करीम कहते हैं मैं हाजिर हूँ। फिर थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा आका ने मैं हाजिर हूँ। फिर सरकार ने कहा मैं हाजिर हूँ। सहाबा कहते हैं हमें आवाज देने वाले की आवाज तो नहीं सुनाई देती थी, लेकिन मुस्तफ़ा बार बार कहते थे मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ। हम समझ रहे थे कि जो हम नहीं देख रहे हैं वो मुस्तफ़ा देख रहे हैं, जो हम नहीं सुन पा रहे हैं वो मुस्तफ़ा सुन रहे हैं। कहते हैं सरकार दो आलम अचानक अपनी जगह से उठे और बड़ी तेजी के साथ निकल जाते हैं। सहाबा कहते हैं हमें डर था कोई दुश्मन मुस्तफ़ा को अकेला देख के नुकसान ना पहुंचा दे। हम भी आका के पीछे पीछे चले, लेकिन कहते हैं सरकार की रफ्तार इतनी तेज थी कि हम आका के पीछे तो चले लेकिन सरकार नजर नहीं आए। कहते हमें रास्ते का पता नहीं। सहाबा बताओ जब रास्ते का पता नहीं है तो फिर हुजूर का पता कैसे मिला? कहते हम लंबी लंबी सांसें लेते, जिस गली से खुशबू आती जाती हम अपना रुख उधर कर देते थे। नबी की खुशबू बताती थी लोग नबी इधर से गुजर के गए हैं। तभी तो मेरे इमाम ने कहा है उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए। वाह वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ मेरी बेटी तुझे बताऊं नबी ने कितना प्यार किया है, हुजूर ने कितना प्यार किया है। सुन, सहाबा कहते हुजूर दौड़ गए, हम पीछे से दौड़ गए। हमने जाके देखा हुजूर एक दरवाजे पे खड़े, हुजूर एक दरवाजे पे खड़े। आका करीम ने दस्तक दी। कौन है दरवाजे पे? हुजूर फरमाते हैं बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा कोई बाप होता, मैं आ गया हूं। सहाबा कहते हमने वहां नहीं सुना था, अब आका की ज़बानी सुन रहे हैं। बेटी अभी तूने कहा ना काश मेरा बाप होता, मैं आ गया हूं। उसने कहा कि अगर मेरा बाप इतना अच्छा होता तो मैं यहां ना होती। हुजूर फरमाते हैं चल तूने ये भी तो कहा था काश मेरा भाई आता। हुजूर कहते हैं मैं आ गया हूं। उसने कहा मेरा भाई अगर इतना गैरत वाला होता तो मैं यहां ना होती। कहा हुजूर ने फरमाया फिर तूने ये भी तो कहा था काश कोई तो हमदर्द होता। हुजूर फरमाते मैं आ गया हूँ। जब इतना सुना बच्ची ने कहा दरवाज़ा खुला अंदर आ जाए। हुजूर अंदर तशरीफ़ लेके गए, बच्ची को देखा आंख में आंसू हैं, बेकरार है। हुजूर ने फरमाया बेटी खैर है? उसने हुजूर के चेहरे को देखा, देख के कहने लगी आज तक आपको कभी नहीं देखा, आप कौन है? हुजूर ने फरमाया मुझसे ना पूछ मैं कौन हूँ, तू बता तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? आप अंदाजा लगाइए, मेरा महबूब कहता है तू बता बेटी तेरी आंख में आंसू क्यों आ गए हैं? बच्ची ने रोना शुरू किया। उसने कहा कि मैं एक यहूदी की खरीदी हुई बांधी हूँ, उसके दर की कनीज हूं मैं, मगर रोना इस बात का है कि मेरा बाप मुझे तब बाजार में बेच गया जब मैं 7 साल की थी। आज 10 साल पूरे हो गए, मैं जिन मुश्किलों से गुजर रही हूं मैं किसी से कह भी नहीं सकती हूं। हुजूर फरमाते रो क्यों रही है? उसने कहा रो इस बात पे रही हूं कि काम ज्यादा है, सख्ती भी ज्यादा है और तबीयत अलील है। मेरे नबी ने फरमाया क्या चाहती है? उसने कहा काश कोई मुझे छुटकारा दिला देता। मेरे नबी ने फरमाया बिलाल सारा सामान बांध दो। सामान आटे की गठरी अलग, गेहूं की गठरी अलग, जो उस वक्त जो था या जो पीस रही थी उस चीज़ की गठरी अलग, 2 गठरियां बनी। हुजूर ने हाथों में ले ली, सुने ज़रा, हुजूर ने हाथों में ले ली और लेके चलने लगे। सहाबा ने कहा ये बोझ हमें दे दीजिए। मेरे नबी ने फरमाया ना ये मेरी बेटी का बोझ है, आज मोहम्मद को उठाने दिया जाए, आज मैं इसका बोझ उठा रहा हूं। हुजूर ने लिया, फरमाने लगे बता कहां रहता तेरा मालिक? बच्ची ने इशारा किया, सुने गौर के साथ, बच्ची ने इशारा किया फलां जगह पर उसकी पहाड़ी के पीछे मकान है, वहां रहता। सरकार फरमाते हैं चल बेटी वहां लेके चल। अल्लाह अकबर। बच्ची आगे आगे, सरकार पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे आ रहे हैं। चलते चलते उस यहूदी के मकान के करीब तक पहुंचे। वो अपनी मकान की छत पर बैठा हुआ था। अचानक आने वालों को देखता है, आंखें मसलने लग जाता है, गौर कर रहा है ये दूर से आने वाली एक जमात तो नजर आती है, लेकिन एक चेहरे के अलावा कोई चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा है? सारे चेहरे धुंधले हैं, लेकिन एक चेहरा इतनी दूरी से भी साफ नजर आ रहा है। वो देखता रहा। कुछ देर हुई तो ये करीब आई जमात, और इस जमात में सबसे आगे मेरे मुस्तफा जलवागर हैं। उसने दरवाजा खोला, कहा कौन हो तुम लोग? आका करीम ने कहा था कि सुनिए बच्ची तू खरीद के लाया था? कहा हाँ मैं खरीद के लाया था। आका कहते हैं बता इसे बेचेगा कितनी कीमत में? उसने कहा कौन खरीदेगा? कहा मैं खरीदने के लिए आया हूँ। उसने कहा आपका नाम क्या है? मेरे नबी ने कहा मेरा नाम मोहम्मद है। कहा बाप का नाम क्या है? कहा बाप का नाम अब्दुल्लाह है। कहा माँ का नाम
کیا ہے؟ کما کا نام آمینہ ہے، اس نے کہا سودا بعد میں ہوگا، ذرا ٹھہرو میں کسی مشکل میں آ گیا ہوں۔ اندر گیا، پرانی کتاب اٹھا کر کے لایا، فرق پلٹتا جاتا ہے، مصطفیٰ کے جلوے دیکھتا جاتا ہے، اور جلوے دیکھنے کے بعد اس نے بلایا اپنے مہمانوں کو، گھر والوں کو، کہا جس کا اعلان ہماری کتابیں کرتی رہی ہیں آج وہ ہمارے دروازے پہ چل کے آ گیا ہے، جس کا اعلان پہلے نبیوں نے کیا ہے آج وہ ہمارے دروازے پہ آ گیا ہے۔ سب پریشان تھے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا سنو، جس آخری نبی کا اعلان ہماری کتابوں نے کیا ہے یہ وہی پیغمبر ہے۔ کہا تم کو کیسے پتا ہے؟ کہا ہماری کتابیں بتا رہی ہیں جو آخری پیغمبر ہوگا اس کی شان کا عالم یہ ہوگا کہ وہ مرنے والی بیٹیوں کو زندگی عطا کرے گا، وہ قیدیوں کو آزادی دلائے گا، وہ غلاموں کو رہائی کا پروانہ دے گا، وہ بے قراروں کا قرار بن کے آئے گا، وہ بے سہاروں کا سہارا بن کے آئے گا۔ اور ہماری کتاب بتاتی ہے اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہوگا کہ جہاں سے دیکھو گے وہاں سے اس کا چہرہ صاف نظر آئے گا۔ کا ایک ایک لائن پڑھ کے دیکھ لو اور ان کی عادتیں ملا کے دیکھ لو۔ میرے نبی نے کہا جلدی کر بتا اس کی کیا قیمت لے گا؟ قدم پکڑ کے کہا محبوب اس کی قیمت کچھ دے یا نہ دے مجھے کلمہ پڑھ کے غلامی میں قبول فرما لیجئے گا۔ میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے، میرے نبی نے کلمہ پڑھایا ہے۔ آقا کہتے بتا اب اس کی کیا قیمت لے گا؟ اس نے کہا سرکار اب یہ ہی نہیں میں بھی آپ کے در کا غلام ہو گیا ہوں۔ آقا حقیقت تو یہ ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میرے بھائی میرے نبی نے یہ عزت بیٹیوں کو عطا کی، اور آج بیٹیاں یہ صلہ دے رہی ہیں، آج یہ صلہ دے رہی ہیں بیٹیاں۔ اسلام کے نام پہ کلنک بن گئی کچھ بیٹیاں۔ لیکن میں چیلنج کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم تم نہیں، ایک نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں مسلم بیٹیاں بھی مرتد ہو جائیں تو میرے نبی کے دین پہ کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ دین کو ہماری ضرورت نہیں، ہمیں دین کی ضرورت ہے، یہ یاد رکھیے، ہمیں دین کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں دین لے کر کے آئیں، اپنی بیٹیوں کو کنیز فاطمہ زہرا بنا دیں۔ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا ہی نہیں، نمبر ایک موت، نمبر دو قبر۔ یہ دو حقیقتیں ایسی ہیں جس سے کوئی چھٹکارا، بولو مرنا ہے کہ نہیں مرنا ہے؟ بولو مرنا ہے نا۔ ایک بیٹی وہ جو مرتد ہو کے ٹرین کی پٹری پہ کٹی ملی، اور ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹے قربان کر دیے۔ توجہ ہے؟ ایک بیٹی وہ جس نے دین کے لیے بیٹی قربان کر دی ہے۔ کیا دونوں کی زندگی برابر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ جو مرتد ہو کے دنیا سے گئی اس کی تباہی ہی تباہی ہے، اور جس نے اولاد دین کے لیے لگا دی خدا کی قسم رب کی رحمتوں نے بڑھ کے اس کا استقبال کیا ہے، بڑھ کے اس کا استقبال کیا۔ مجھے مانو آپ سے میری گزارش ہے ہر بھائی اپنی بہن کی غیرت کا پہرے دار بن جائے۔ بنیں گے انشاءاللہ، بنیں گے۔ ہم غفلت کہاں کرتے ہیں؟ میں بیٹیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، نقاب کا مطلب ہے جسم کو چھپانا ہے جی، اس لیے تو نقاب پہنا جاتا ہے کہ تاکہ جسم کی حیت بناوٹ صاف یہ چھپی رہے۔ اگر نقاب اتنا خوبصورت پہنا جائے کہ جسے خود لوگ مڑ کے دیکھیں تو پھر پردہ ہی کدھر رہ گا؟ پردے نقاب سادے پہنے، کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنے۔ باپوں سے گزارش ہے آج معاف کیجئے گا، کتنی آسانی سے ایک باپ بیٹی کو بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے، سوچ بھی نہیں سکتے۔ جہاں میں کہنے جا رہا ہوں، ناراض تو نہیں ہو رہے آپ؟ ہوں گے بھی تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کرسی ملی ہے تو اس کا حق ادا ہونا چاہیے۔ چاپلوسی کر کے، دلالی کر کے، جھوٹی باتیں کہہ کے، مذاق کر کے، ہنس کے، ٹھٹے اڑا کے محفل ختم کر دینا، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے، اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے۔ ہاں تو بہت غور سے میری بات سن میرے بھائی، کتنی آسانی سے ایک بھائی بے غیرتی کی اجازت دے دیتا ہے۔ پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ پوری زندگی بیٹی شرافت سے رہتی ہے۔ 18 سال کے بعد بھائی کی شادی آ گئی، اس نے اتنے چست اور فٹنگ کے کپڑے پہنے کہ گھر میں کسی نے اعتراض کیا یہ کیوں پہنے؟ تو پہلے ماں وکالت کرتی ہے چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی۔ ہاں یہ پہلی مرتبہ بیٹی کو بے غیرت بنایا جا رہا ہے، اور باپ کی رضامندی کے ساتھ کہ چھوڑنا، شادی روز روز تھوڑی ہو رہی، آج تو پہننے دے، دنیا پہن کے آئے گی، آج بیٹی کو پہننے دو۔ بیٹی نے ایسی بے غیرتی والے کپڑے پہنے کہ بیٹی کپڑے پہن کے بھی ننگی ہو گئی، اور اسی دن باپ اور بھائی کی آنکھوں سے غیرت کا پانی چلا گیا۔ جس کی اتر جائے لوئی اس کا کیا کرے گا کوئی، غیرت کی چادر ایک بار اتر جائے تو پھر کوئی اسے غیرت کے کمبل میں لپیٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ ہم نے بیٹیوں کو پہلے دن یہ کپڑے پہنائے، اور ستم والا ہے ستم یہ کہ برات آئی تو استقبال کے لیے بیٹیوں کو آگے کر دیا۔ اس سے بڑی بربادی ہماری قوم کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟
सोचे जरा महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि मैं जब मेराज गया, मैं मेराज के सफर पे था, मैं जहन्नम का मैंने दौरा किया, मैंने जहन्नम को देखा, उसमें एक कुआं था, उस कुएं के अंदर से मैंने औरतों के चीखने की आवाज सुनी। मैंने कहा जिब्रील ये कौन बदबख्त औरतें हैं जो इस कुएं के अंदर हैं? हजरत जिब्रील ने अर्ज़ की महबूब आपकी उम्मत की ये वो औरतें हैं जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। खुद सोच लो अब किधर जाने का है, जो कपड़े पहन के भी नंगी नजर आया करती थी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कपड़े पहन के नंगी नजर होने का मतलब यह है कि उनके जिस्म के आज़ा नजर आएंगे कपड़े पहनने के बाद। आज माफ कीजिए, अगर कोई शरीफ जाती, कोई इज्जत वाली पढ़ी लिखी बच्ची ढीले कपड़े पहन ले तो मेरी कौम की पिघली हुई बेटियां कहती हैं देखो कैसा जाहिलों वाला लिबास है, ओल्ड फैशन है, देहाती लग रही है, अल्लड़ लग रही है, कुल्लड़ लग रही है। इतने ताने दिए जाते हैं। जब गैरतमंद बेटियां पिघली हुई बच्चियों के इन तानों को सुन करके गर्दन गैरत से झुका लेती हैं, मसीयत का नकीब आवाज देता है ए मेरी पारसा बंदी आज इनके ताने बर्दाश्त कर ले, आज इनकी बातें सुन ले, जब तू मेरी बारगाह में हाजिर होगी मैं तुझे वो मकाम अता करूंगा कि ये देख के दांतों में उंगलियां डालेंगी और ये अफसोस करेंगी काश हमने कल इसी बेटी की तरह नकाब पहना होता तो आज वहां भी इज्जत रह जाती, मैदान क़यामत में भी इज्जत रह जाए। वाह 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 वाह, बहुत जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह उन वाह। बेटियों के साथ खड़ा हूं जो बेटियां ओल्ड मॉडल कपड़े पहनती हैं। मैं अपनी बात करूं, वाह वाह। हाँ नतीजा क्या निकलेगा? नए दौर के कपड़े पहन के बेटियां नंगी हो गई, बाप भी देख रहा, भाई भी देख रहा है। अब किसी में गैरत नहीं है, और जब गैरत नहीं है फिर बेटियां गई, फिर रोना किस बात का है? फिर रोना भी छोड़ दो, आंसू बहाना भी छोड़ दो। भाइयों से मेरी गुजारिश है खुदा के वास्ते हमारे घर के झगड़े जो हमारे परिवार को तोड़ रहे हैं, हमारे खानदानी झगड़े जिन्होंने हमारे परिवार के टुकड़े कर दिए हैं, इससे बाहर निकल आओ। बाप बेटे का नहीं है, बेटा बाप का नहीं है, भाई भाई का नहीं है, माँ बेटी की नहीं है, बेटी माँ की नहीं है, हैं? और अगर दोस्ताना है भी तो कितना गलत दोस्ताना है। भाई बहन से कहती तू मेरे राज पे पर्दा डाल, मैं तेरे राज पे पर्दा डाल लूंगी। आज ये तो उम्मत को देखने थे। खुदा के वास्ते बेटों से कहना चाहूंगा बाप की ताकत बने, बेटियों से कहना चाहूंगा बाप की गैरत बने, माओं से कहना चाहूंगा औलाद की जन्नत बने, और बाप से कहना चाहूंगा औलाद की हिम्मत बन जाइएगा। सभी से मेरा इतना कहना है, बेटे बाप की ताकत बने। एक बंदा पौधा लगाता है ना, पौधा, उससे भी उम्मीद लगाता है बड़ा होगा तो फल खाने मिलेंगे, और 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है, 6 साल में वो दरख्त बड़ा हो जाता है। फिर बंदा उसे हसरत भरी निगाह से देखता है। मुझे एक बात बताओ, अगर दरख्त आदमी उम्मीदों से लगा लेता है जबकि 6 साल में पूरा हो जाता है, 8 साल में पूरा हो जाता है, फिर बाप बेटों को कितनी हसरतों से पालता होगा जिसका फल 25-30 साल के बाद खाने को मिलता है।